الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو کس طرح، من نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا اس نے تمہیں. یعنی انسانوں تمہارا اوریجن جو ہے نا، اسی لیے پوری انسانیت کو کہا گیا. صرف مسلمانوں تم نہیں آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، باقی کافر جو کوئی اور سے آئے نہیں، سب کے سب تم ایک آدم کی اولاد، ایک جان سے پیدا ہوئے. اس سے ہمیں یہ بہت بات سمجھ آئی کہ انسان بندر سے نہیں آگے ایوالو ہو کے انسان بنا، کہ پہلے بندر ہوتے تھے پھر وہ بنتے بنتے آگے ترقی کرتے کرتے ایک دن انسان بن گئے. یہی آج کہتے ہیں نا سائنس کے اندر، یہی تھیوریز نکالی ہوئی ہے نا. تو آج کیوں نہیں بندر انسان بن جاتے؟ کوئی چیز بھی نہیں انسان بنتی، جو ہے ویسے ہی رہتا ہے. آج بھی ایوالو ہو جائے نا وہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، یعنی بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. وہ سو رہے تھے، جب سو کے اٹھے تو اپنے پاس اپنی بیوی کو پایا تو اس سے مانوس ہو گئے، اس سے مانوس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل کو بہلانے کے لیے حضرت حوا کو بنا دیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے کسی مرد کو نہیں بنا دیا. آپ یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا. مرد کے لیے اللہ کوئی مرد بھی بنا سکتا تھا کہ آدم جیسا یہ ایک اور آدم بنا دیتا. تو مرد سے مرد کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی مرد سے مرد کی جو جنسی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتی. یہ عورت ہی کو اللہ نے بنایا کہ جو مرد کے ساتھ جوڑا بنتی ہے. جو آج جوڑے بنائے گئے ہیں اس آیت کی روح سے بھی وہ ان نیچرل ہے، ایب نارمل ہے، وہ نارمیلٹی نہیں ہے. یہ جوڑا بن ہی نہیں سکتا مرد کا مرد کے ساتھ یا عورت کا عورت کے ساتھ. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا جوڑا بنایا اللہ نے کس کے ساتھ؟ حوا کے ساتھ، عورت کے ساتھ. وَبَثَّ، اور پھیلا دیے، مِنْهُمَا، ان دونوں سے، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے بے شمار مرد اور عورتیں. وہ دو تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے کتنی انسانیت کو پیدا فرما دیا کہ دیکھیں آج اگر بی بی حوا اور آدم علیہ السلام آ جائیں تو وہ کتنے حیران ہو جائیں گے، کتنی مخلوق ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ہیومنز. تو یہ ان کی ہی اولاد ہے سارے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے کوئی بھی زبان بولتا ہے، چاہے وہ چپٹی ناک والا ہے یا سیدھی ناک والا ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے، کنبے، قوم اس سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ سب انہی ایک آدم اور حوا کی اولاد. اور یہ بتانے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ یہ کہ جب بھی انسانوں کو دیکھو تو یہ بات یاد رکھو کہ ہمارے اماں اور ابا ایک ہی تھے. تب آپ کو اس سے نفرت، دشمنی یہ نہیں پیدا ہوگی، بلکہ دل کے اندر خیر خواہی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے؟ جب دیکھیں آپ کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے اور ہمارے پردادا ایک ہی تھے، تو کتنا وہ اپنا لگنے لگتا ہے، کتنا وہ اچھا لگنے لگتا ہے، کتنی اس سے خیر خواہی اور ہمدردی ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو لوگ ایک برادری والوں کے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں، اچھا آپ فلاں برادری سے، ہم بھی اس سے، تو فوراً ان کے ساتھ ایسے شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ تو ہمارے اپنے ہیں. اور کہاں، ہمارے تو سب کے والدین ایک ہی ہیں، ہمارا اوریجن سیم ہے. اس سے آپس کے اندر کتنی ہمدردی، خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے. اور جب خیر خواہی ہوگی تبھی آپ کسی کو خیر خواہی والا پیغام بھی پہنچا سکیں گے. نفرتوں کے ساتھ یہ دین کا پیغام نہیں آگے جا سکتا. نفرتوں کے ساتھ، کینوں کے ساتھ، دشمنیوں کے ساتھ، یہ ایسے ویسے، ان کے ساتھ پھر ایسے جذبات رکھتے ہوئے آپ کیسے کسی کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ کیسے کسی کو وہ پیغام دے سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچایا؟ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی والدین کی اولاد ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ہی والدین تھے تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی ریسزم کی. ریسزم ختم. آپ چاہے کسی رنگ و نسل سے ہیں،
ہیں تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد نا. ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں, کوئی ایک بچہ زیادہ گورا ہوتا ہے, کوئی کم ہوتا ہے. تو یہاں پہ سارے جب ایک کی اولاد ہے تو پھر کس بات کی برتری, کس بات کی ایک دوسرے کے اوپر یہ کہنا کہ ہم اس سے زیادہ بڑھ کے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا خاندان اس سے زیادہ اعلیٰ ہے, صرف اس لیے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں وہ اس سے زیادہ مطلب اچھی زبان ہے, خود ہی بنا لی اچھی زبانیں بھی, اور یہ تو کم تر ہیں اور ہم زیادہ ہیں, یا خود ہی نکال لیے یہ طریقے. اور یا ہم فلاں جگہ کے رہنے والے اس لیے ہم اعلیٰ ہیں, ہمارا تعلق فلاں نسل سے اس لیے ہم اعلیٰ ہیں, یا ہم بہت امیر ہیں اس لیے ہم اعلیٰ ہیں. یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی نا, تم تو سارے ہی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو, پھر اعلیٰ کس بات پہ ہوئے؟ اعلیٰ ہونے کا صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے, صرف ایک ریزن ہو سکتا ہے, اور وہ ہے تقویٰ, کہ جس میں تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی دوسرے سے زیادہ بڑھ کے ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے. تو آپ مجھے بتائیں آج کیا یہ معیار ہے؟ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے, اور ہمارے معیار کیا ہیں اعلیٰ اور بڑھ کے دوسروں سے ہونے کے, کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, یا ہم اردو بولنے والے ہیں, یا ہم پنجابی بولنے والے ہیں, یا ہم پشتو بولنے والے ہیں, یا ہم گجراتی بولنے والے ہیں, یا ہم کیا بولنے والے ہیں, تو ہم اس لیے سب سے اعلیٰ ہیں, اور ہماری برادری بھی سب سے اوپر ہے, اور اپنی برادری کے قصے کہانیاں, اور دوسروں کو نا یہ تو بڑی گھٹیا برادری کے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ہندوؤں کے اندر چیزیں نہیں, یہ برادریوں کی بیس کے اوپر فخر کرنا. کوئی براہمن ہے تو وہ شودرا کو اپنے سے اتنا گھٹیا اور نیچے سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بھگوان کے پتہ نہیں پیروں سے پیدا ہوا ہوا ہے, اور ہم اعلیٰ نسل ہیں, ہم تو پتہ نہیں کیا. ہمیں بھی ان کے ساتھ رہتے نا تو ہمارے اندر بھی یہ چیز آ گئی کہ ہم کچھ کو کسی قبیلے سے ہونا, کسی برادری سے ہونا, یہ اس کے اعلیٰ ہونے کی نشانی نہیں ہے. برادری تو اللہ تعالیٰ نے ناموں کے لیے بنائی کہ آپ کی ایک پہچان ہو, جیسے آپ کا نام ہے وہ آپ کی پہچان ہے, اسی طرح آپ کس خاندان سے آ رہے ہیں آپ کی ایک پہچان ہے. اس کی بیسس پہ ہم نے سوچ لیا ہم سب سے اعلیٰ ہیں, ہم نے کسی اور میں رشتہ بھی نہیں کرنا, کیونکہ ہم سے اعلیٰ تھوڑی ہے کوئی, سب ہم سے گھٹیا ہیں, نیچے ہیں. یہاں پہ تو بتایا گیا تم ساری ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو, اگر وہ گھٹیا تو پھر تم بھی گھٹیا, اور اگر تم اعلیٰ ہو تو وہ بھی اعلیٰ ہے. تو دیکھو ہمارے آج کے معیار, مجھے نا اتنا جب بھی یہ سورہ پڑھانے لگتی ہوں ایک بات کا اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ابھی میں آپ کو بہت دفعہ کہوں گی کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگے گا کہ میں زمانہ جاہلیت کی بات نہیں کر رہی, یہ تو آج کی باتیں ہیں. یعنی گویا ہم آج بھی جہالت میں رہ رہے ہیں. اسلام آ گیا, ہاں اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا, اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا تھا, لیکن ہم تو دوبارہ غرق ہو گئے انہی اندھیروں میں. ہم نے نہیں ان چیزوں کو چھوڑا, ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہوا, اور آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے, اور یہ صرف قرآن میں پڑھنے کے لیے ہی ہے, کلاسوں میں نمبریں لینے کے لیے, رٹنے کے لیے ترجمے, لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہم پھر وہی ہوتے ہیں جو ہم پہلے سے تھے. انہی اندھیروں کے اندر وہی ہماری باتیں, وہی ہمارا مائنڈ سیٹ کہ نہیں یہ تو گھٹیا ہے. کیا سیکھتے ہیں ہم پھر قرآن سے؟ کیا ہمارے سرٹیفکیٹ حیثیت رکھتے ہیں؟ کہ اگر ہمارے دماغوں سے یہ چیز نہیں جاتی, چاہے وہ کسی بھی بیسس پہ, مالداری کی بیسس پہ ہو, سٹیٹس کی بیسس پہ ہو, بولنے چالنے کی بیسس پہ, آج دیکھیں دنیا اس مسئلے سے گزر رہی ہے, اور ابھی تک اس چیز کو وہ ختم نہیں کر پائے کہ یہ ریسزم, یہ ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے آن دا بیسس آف کلر, ریلیجن, ریس, یہ ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے, وہ نہیں کر پاتے. آج بھی دیکھیں ان کے ہاں مسئلہ ہے, ہمارے پاس تو یہ آیت اتار کے یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا کہ, اور جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا, کسی کالے کو گورے پہ, کسی کو گورے کو کالے پہ, کسی کو عربی کو عجمی پہ, کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے.
فوقیت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پہ. وہ تقوی والا چاہے نوکر ہے آپ کا، وہ آپ سے بڑھ کے ہے. وہ تقوی والا چاہے جھونپڑی میں رہتا ہے، وہ آپ سے بڑھ کے ہے. اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہے تو وہ کوئی بھی زبان بولتا ہے، وہ چاہے کالے رنگ کا ہے. کیا حضرت بلال کالے رنگ کے نہیں تھے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں نہیں کیا بیٹھتے تھے؟ وہیں پہ بڑے بڑے سردار بیٹھتے تھے، وہیں پہ وہ بیٹھتے تھے. کیا ان کو باہر بٹھا کے رکھتے تھے؟ نہیں تم تو نوکر ہو جاؤ. حالانکہ اس سوسائٹی میں تو اتنا غلاموں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جاتی تھی، اتنا برا سلوک تھا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ان کو بھیڑ بکریوں جانوروں کی طرح سمجھتے تھے. کہاں ان کا سٹیٹس ریز کیا گیا، برابر کا سٹیٹس دیا گیا. ہم تو آج اپنے نوکر کو اپنے برابر نہیں سمجھتے. غلام تو دور کی بات ہے، غلام تو خریدا ہوتا تھا نا. ہم تو پھر بھی نوکر ہیں. یہ نہیں، یہ غلام نہیں ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. یہ نوکر ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، ہم ان کو اپنے برابر نہیں کھانے دیتے، اپنے برتن نہیں یوز کرنے دیتے. یہ نوکر ہیں. اللہ اکبر. تمہارا تو کوئی بھی فرق نہیں ہے، تم تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. اب اس کے بعد پھر کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے؟ تو اس آیت کو سمجھیں اور اس کو اپلائی کریں. اور یہ جو مائنڈ سیٹ لے کے ہم انڈو پاک کے مسلمان ایک مائنڈ سیٹ کے اوپر ہیں نا، برتری، بس ہم تو پیدائشی لحاظ سے ہی اوپر ہیں، کیونکہ ہمارے یہ جو واٹ ایور ریزن اس کو خدا کے لیے نکالیں. اور یہ نسلی، علاقے کی اور لسانی بنیادوں پہ جو بھی آپ کے ذہن کے اندر اپنے آپ کو اوپر اور کرنے کی جو ہے نا، اس سوچ کو ختم کریں. ٹھیک ہے؟ آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. دیکھیں آدم علیہ السلام، سبحان اللہ. آپ نے دیکھا تھا نا معراج پہ، ان کو ایک طرف دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، ایک طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے. اس طرف ان کے وہ بچے ہیں جو کہ ایمان والے، جو آگے بڑھ گئے، ایک طرف دیکھتے تو روتے. آپ دیکھو ہم اپنے بچوں کے لیے اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنے فکر مند رہتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں. ان کا یہ نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، ایمان نہ چلا جائے، یہ نہ ہو جائے. ان کی تو ساری ہی اولاد ہے نا، سب ان کے ہی بچے ہیں. تو ان کو بھی کتنی تکلیف ہے، یہ والے میرے بچے کہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور ایک طرف کو دیکھتے ہیں تو یہ جنت میں جانے والے بچے، تو ان کے لیے سب سیم ہے. لیکن دیکھو آگے جا کے لوگوں نے کیسے ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات پال لیے جو ختم ہی ہو کے نہیں دیتے. ان ملکوں میں اپنی طرح کی ریسزم ہے، ہمارے ملکوں میں اپنی طرح کا ریسزم ہے. اور پھر عورت کوئی گھٹیا مخلوق نہیں ہے، یہاں سے پتہ چلا. عورت کا تو وجود مرد سے ہی نکلا ہے، وہ گھٹیا کیسے ہو گئی؟ جیسے عورتوں کو پہلے زمانوں میں میڈیول وقت میں جب آپ کوئی دیکھتے ہیں اس طرح کے ان لوگوں کے، وہ کروسیڈرز کے زمانے کی یا اس طرح کی وائکنگز کے، اس میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ کبھی پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس تو اسلام نہیں تھا. وہ عورتوں کو اس قدر گھٹیا سمجھتے تھے کہ یعنی عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی. تو حالانکہ عورت کا بتایا گیا وہ مرد کا ہی حصہ ہے، اسی لیے مرد مائل ہوتا ہے نا عورت کی طرف.